بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آداب تلاوت۔ سب سے پہلا ادب اخلاص و نیت۔ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری جملہ عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یعنی اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت جو اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو امام نووی اور دیگر علماء نے ان احادیث میں شمار کیا ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی شرح افاق کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں اخلاص کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ طاعت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہو، یعنی اپنے اس عمل صالح سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ آگے پھر لکھتے ہیں کہ اخلاص کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے عمل کو تمام مخلوقات کے خیال سے پاک کر دے، یعنی صرف اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کر لے، مخلوق کی طرف سے ذہن بالکل ہٹا لے کہ یہ بالکل ذہن میں نہ آئے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ ادب نمبر 2، باوضو ہونا۔ باوضو ہو کے تلاوت کرنا یہ افضل ہے، اور اگر قرآن پاک کو ہاتھ لگائے تو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ ادب نمبر 3، مسواک کر کے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسواک منہ کی صفائی کا آلہ ہے اور رب جل جلالہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ ادب نمبر 4، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ پاک صاف کپڑے پہن کر تلاوت کرنے اور قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوب صاف ستھرے سفید کپڑوں میں حاضر ہوئے تھے اور صحابہ کو دین سکھانے کی غرض سے سوالات کیے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔ ادب نمبر 5، صاف ستھری جگہ بیٹھنا۔ ایسی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے جو نہایت پاک و صاف ہو، وہاں کسی قسم کی گندگی یا بو وغیرہ نہ آتی ہو، کیونکہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے جو تمام نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے۔ ادب نمبر 6، قرب الہی حاصل ہونے کا دل میں استحضار ہونا۔ یہ ذہن میں رکھ کر بیٹھنا چاہیے تلاوت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ اگر معنی نہ سمجھے تب بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سمجھ کر تلاوت کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے، اسے مزید قرب حاصل ہوتا ہے۔ ادب نمبر 7، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنے کا استحضار ہونا۔ تلاوت کرتے وقت یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجھے ہر حرف پر ایک حرف پر مجھے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا يقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی کس نے الف لام میم پڑھ لیا تو اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ ادب نمبر 8، دل میں قرآن کریم کی عظمت کا استحضار ہونا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین جو کہ احکم الحاکمین ہے، ان کا یہ کلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان فرما دیا، اگر آسان نہ فرماتے، اس کا پڑھنا آسان نہ فرماتے تو بنی آدم اس کا ایک حرف بھی نہ پڑھ سکتے تھے۔ ادب نمبر 9، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب بھی کہا ہے۔ ادب نمبر 10، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور اس کا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر شروع صورت سے کوئی تلاوت شروع کر رہا ہے تو اعوذ باللہ بھی پہلے پڑھیں، پھر بسم اللہ بھی پڑھیں، پھر تلاوت شروع کریں، اور اگر درمیان صورت سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔
جیسے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فائدہ: اگر آہستہ تلاوت کرے تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ اور بسملہ یعنی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، اگر زور سے تلاوت کرے تو دونوں کو بھی زور سے پڑھے۔ تنبیہ: اگر سورۃ براءت، اس کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں، سورۃ براءت سے تلاوت کی ابتدا کر رہا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ادب نمبر 11، قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا۔ صالحین سے مروی ہے، خیر المجالس مستقبل به القبلہ۔ ادب نمبر 12، تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت خود کر رہا ہو یا کسی سے سن رہا ہو، دونوں حالتوں میں قرآن کریم کے معنی میں تدبر کرے، یعنی غور و فکر کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارک ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے ہیں۔ اس آیت میں زجر اور توبیخ ہے، خوب منافقین کو ڈانٹ پلائی ہے، منافقین کے حال کا بیان ہے اس آیت میں۔ مطلب یہ کہ ان کو قرآن میں تدبر کرنا چاہیے تھا، قرآن کے اعجاز و معانی و دعوت حق کے بارے میں غور کرتے تو نہ تو منافق ہوتے، نہ وہ حرکتیں کرتے جو ان سے صادر ہوتی رہی ہیں۔ قرآن کے تدبر ان کا قرآن ان کو جو محرومی حاصل ہوئی ہے قرآن میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے، وہ بہت بڑی محرومی ہے۔ نمبر 13، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کا بہت بڑا حق ہے کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، جلدی پڑھ کر پارہ یا سورت ختم نہ کرنا، کیونکہ جلدی پڑھنے سے حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہ ہو سکے گی اور معنی میں غور فکر بھی نہ ہو سکے گا۔ اگر حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہوئی تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ افسوس ہے کہ بہت سے حفاظ کرام رمضان شریف میں بڑی تیز رفتاری سے قرآن کریم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، پارہ ختم کرنے کی دھن ہوتی ہے، ادھر مقتدی حضرات بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح 20 رکعتیں پوری ہو جائیں اور ہم بستروں پہ جا لیٹیں۔ یاد رکھیں، ایسی جلدی تلاوت کرنا جن کے حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہو ناجائز ہے، حرام ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی سننا حرام ہے، پڑھنے والا بھی گنہگار اور سننے والے بھی گنہگار۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں واقع بیان کریں گے۔